السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم قرآن مجید ترجمے تفسیر سے سنیں، سیکھیں، عمل کریں تاکہ مسلم بائی برتھ کی بجائے مسلم بائی پریکٹسنگ اسلام بن جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء بما بناها والأرض بما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جبکہ وہ نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جبکہ وہ ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔ جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار، اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، اور اسے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم میں سورۃ البلد کے بعد چار جو سورتیں ہیں ان کو ایک مشترک عنوان ان کے لیے میں نے تجویز کیا ہے، چہار سورہ نور و ظلمت۔ ان چار سورتوں کے شروع میں قسمیں ہیں، چنانچہ پہلی صورت میں قسموں کا حصہ بہت بڑا ہے، جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا سورہ تکویر میں اذا الشمس کورت سے چل کر 13 آیتیں چلی تھی، اور اس کے بعد ایک آیت آئی تھی جس پر کہ ان سب چیزوں کو جا کر پھر مرکوز کیا گیا، علمت نفس ما احضرت۔ لیکن سورہ انفطار میں صرف 4 آیتوں کے بعد وہ مضمون آیا اور زیادہ کھل گیا۔ وہی ترتیب یہاں ہے۔ اس میں یہ دیکھیے کہ 8 آیتیں آئیں گی کہ جس میں قسمیں ہیں، اور 2 آیتوں میں پھر جواب القسم ہے، کس بات پر قسم کھائی گئی ہے، اور وہ بڑا مرکزی مضمون ہے، بنیادی مضمون ہے۔ اگلی صورت میں سورۃ اللیل میں قسموں والا حصہ کم ہو جائے گا اور وہ بنیادی مرکزی مضمون مزید کھلے گا۔ پھر اس میں سے جو ایک پہلو ہے اس مضمون کا وہ پھر اپنے نقطۂ عروج کو پہنچے گا سورۃ الضحیٰ میں۔ اس طرح تدریجاً یہ مضمون آگے بڑھ کر مکمل ہو رہا ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان
اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے رات کی جبکہ وہ چھا جائے، اور دن کی جبکہ وہ روشن ہو، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہیں، تو جس نے مال دیا اور پرہیز کیا اور بھلائی کو سچ مانا، اس کو ہم آسان راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اور بھلائی کو جھٹلایا، اس کو ہم سخت راستے کے لیے سہولت دیں گے، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ ہلاک ہو جائے۔ إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمے ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا ہے بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے، اور ضرور وہ خوش ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جبکہ وہ ڈھانپ لیتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جبکہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا اور پھر مالدار کر دیا؟ لہذا یتیم پر سختی نہ کرو اور سائل کو نہ جھڑکو، اور اپنے رب کی نعمت کا اظہار کرو۔ سورۃ الضحیٰ کا اس کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے، ایک تو بالکل شروع میں جو رک گئی تھی فترت وحی، اس کے علاوہ پھر ایک موقع آیا ہے تو کچھ عرصے کے لیے بہت دن گزر گئے حضرت جبرائیل نہیں آئے، اور آپ کے اوپر ایک شدید قسم کی جو ہے وہ پریشانی طاری ہو گئی۔ کچھ لوگوں نے بھی تانا دینا شروع کر دیا، کچھ عرصے سے محمد تم نے کوئی نئی وحی نہیں سنائی، کیا ہوا تمہارا شیطان کیا چلا گیا وسط؟ کوئی ایسا بھی بتایا گیا کہ ایک دفعہ کہیں متواتر کئی راتوں تک آپ رات کو اٹھے نہیں، تو کہا وہ تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے؟ کوئی ساتھ کے رہنے والی عورت جو تھی کہ رات میں نے سنی نہیں تمہاری کوئی پڑھنے کی جو تم پڑھا کرتے تھے، شاید شیطان تمہیں چھوڑ گیا ہے۔ خود آپ کو جس قدر ایک اشتیاق رہتا تھا کہ وہی آئے اور آپ کی وہ روح کو جو ہے مزید اور غذا اور تر و تازگی جو ہے وہ مسلسل ملتی رہے، اس کی وجہ سے یہاں تک آتا ہے کہ حضور فرماتے کہ اس درجے میں رنج اور غم میں تھا کہ میں سوچتا تھا کہ میں پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اپنے آپ کو گرا دوں۔ بربنائے تب بشری اس درجے حضور کے اوپر جو ہے یہ شاخ گزر رہا تھا کہ وہی کیسے بند ہو گئی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ اللہ ناراض تو نہیں ہو گیا، کیا مجھ سے کوئی خطا تو ایسی نہیں ہو گئی، یہ سبب کیا ہوا ہے؟ یہ ہے وہ کیفیت کہ جس کے اندر یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کے دھوپ چڑھنے کے وقت کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، لہذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہو. سورۃ الانشراح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذکرك. کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، انشراح نہیں دے دیا آپ کو؟ السلام علیکم. ہمارا اللہ ایک وہ رب العالمین ہے، ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک وہ رحمت للعالمین ہے، ہمارا قرآن ایک وہ کلام اللہ آسمانی کتاب ہے. اپنے مرحومین تمام مسلمین اور مسلمات کے ایصال ثواب کے لیے دعا ضرور کریں. Dear valued viewers, Assalamu alaikum. By the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, the audio version of Listen Quran with Tarjuma project was launched in 2017. The concept, design and direction was done by Munir Ahmed Khan, USA in the same year. This project is sponsored by Shoaib Munir, who is based in Canada, and Hasib Munir based in the USA. Tilawat Quran Pak is by Qari Khalid Amin, Pakistan. Tarjuma or translation in Urdu is done by Arshad Mahmood, Pakistan. The website for audio link is designed by Taqi Yasin, Pakistan. Now in 2023, we are launching the video version of YouTube that is jointly produced by Munir Ahmed Khan and Hafiz Jamshed Alam, India. Kindly subscribe and hit the like button to our YouTube channel and share as much as possible for Sawab Jariya, inshallah. My dear viewers, Assalamu alaikum. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, ہمارا یہ یوٹیوب چینل MAK&MJ آپ کا اپنا چینل ہے. آپ اور آپ کی فیملی کے مذہبی ٹیلنٹ کو ہم دنیا بھر میں اجاگر کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. آپ صرف اس ٹیلنٹ کی آڈیو یا ویڈیو کلپ اس کے نام کے ساتھ ہمیں واٹس ایپ کر دیں. ہم آپ کے دیے ہوئے نام کی ویڈیو اپنے اگلے ولاگ میں بنا کر پیش کر دیں گے انشاءاللہ. اور پھر آپ اپنے اسمارٹ ٹی وی پہ فیملی کے ساتھ بیٹھ کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. اپنے عزیز و اقارب میں یہ مذہبی کانٹیکٹس کو آپ جو ہے ثواب جاریہ کے لیے شیئر بھی کر سکتے ہیں. اللہ حافظ.